نماز بھی نہیں ہے۔ اس طرح جو آداب ہیں ان کی رعایت نہیں تو گویا وضو نہیں، وضو نہیں تو وہ عمل بھی نہیں۔ یہ میرے ساتھ آپ نے دہرانا ہے، احتیاطی تدبیر، حفاظتی تدبیر۔ ہر عمل کا ادب اس عمل کے لیے وضو کا درجہ رکھتا ہے۔ ان آداب کی رعایت ہوئی تو گویا وہ عمل وضو کے ساتھ ہوا ہے، ان آداب کی رعایت نہیں تو گویا وضو نہیں۔ اب عمل ہم نے کیا تو وہ عمل بغیر وضو کے ہے، جیسے نماز بغیر وضو کے۔ تو میں نے آپ سے کہا ضرور آپ نے مجھے بتایا، میں ضرور بتاؤں گا مسجد میں داخل ہونے کے آداب۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ باہر ہی رک جاؤں گا، پہلے بایاں پاؤں نکالوں گا، چونکہ جوتے سے نکالتے ہوئے پہلے بایاں ہے، جوتے میں ڈالتے ہوئے پہلے دایاں ہے، کرتا ہم نے اتارنا ہے تو اتارتے ہوئے پہلے بایاں بازو ہے، پہنتے ہوئے پہلے دایاں ہے۔ فرمائیے اب ظاہر ہے مسجد میں تو دایاں رکھنا ہے مگر جوتے سے بایاں نکالنا ہے، تو جوتے سے نکال کے جوتے پہ ہی رکھوں گا، پھر دوسرا دایاں پاؤں جوتے سے نکال کے مسجد میں رکھوں گا، بسم اللہ پڑھوں گا، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ بھی مسجد میں داخلے کی دعا ہے، اور سنت اور اعتکاف کی نیت کر لوں گا۔ آپ خوش ہوئے، آپ نے کہا ماشاءاللہ آپ کو تو سارے آداب معلوم ہیں۔ پھر آپ نے مجھے پوچھا آداب تو آپ کو یاد ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی یاد تھے؟ میں نے کہا انا للہ، میں تو موبائل سن رہا تھا، ویسے مجھے یاد ہیں مگر داخل ہوتے ہوئے تو موبائل سنتا ہوا آیا ہوں، مجھے سوچنے دیں، میرا خیال ہے داخل ہوتے ہوئے تو یاد ہی نہیں تھے۔ اب بتائیے سب کے ہاں پاس ہو گیا، رب کے ہاں فیل ہو گیا، پریکٹیکل میں رہ گیا ہوں۔ میرا خیال ہے پریکٹیکل میں آدمی رہ جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو پریکٹیکل میں فیل ہو جائے وہ پاس ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ باتوں میں پاس ہو جاتے ہیں مگر عمل میں اپنے نبی علیہ السلام کی محبت کے تذکرے میں پاس ہیں، مگر عمل کا وقت آیا ان کے پاک طریقے پر، چونکہ آپ علیہ السلام سسر مبارک بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ چاروں خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں پہلی دو ہستیاں سسر ہیں، بعد والی دونوں ہستیاں داماد ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں، سیدنا عثمان غنی، عثمان ذو النورین، عثمان ذو الحجرتین، سب کو پتہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی، عثمان ذو النورین، عثمان ذو الحجرتین رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا عثمان یہ اس شان والا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اپنے گھر والوں سمیت رب کے بارگاہ میں، رب کے راستے میں ہجرت کرنے والا یا تو وہ ہے یا پھر عثمان ہے رضی اللہ عنہ۔ ذو الحجرتین بھی ہیں، وہ ہجرت بھی ہے حبشہ کی اور مدینہ پاک، ذو النورین بھی ہیں، یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں۔ میرے نبی علیہ السلام سے پوچھیں اچھا داماد کا پتہ سسرال سے چلتا ہے؟ کھل کے بتائیے، سسرال والے بتاتے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان کی نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا تو پھر دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ، سبحان اللہ۔ تو پہلی دونوں ہستیاں سسر ہیں، آخری دونوں ہستیاں داماد ہیں۔ پورا بکھرا ہوا، مہکا ہوا، پھیلا ہوا خوشبو کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے ہمیں کامل نفع عطا فرمائے۔ داماد کے لیے بھی نمونہ ہے، سسر کے لیے بھی۔ آپ علیہ السلام کی صاحبزادیاں بھی ہیں، ان کے بھی نکاح ہوئے ہیں، اپنے نکاح بھی ہوئے ہیں، وہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اب دیکھیے باتوں میں تو ہم پاس ہو گئے مگر نکاح کا وقت آیا،
پھر فیل ہو جاتے ہیں پریکٹیکل میں، ولیمہ پہ بڑا مسئلہ بناتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے نکاح پڑھانا، میں نے کہا ضرور پڑھاؤں گا۔ ایک عرصہ گزر گیا، نکاح کا تذکرہ نہیں، میں نے کہا بھائی اب تعلق بہت گہرا ہے، آپ واضح فرمائیں، چونکہ سفر زیادہ ہے، ایسا نہ ہو وہ تاریخ آپ طے کریں وہ میرے پاس فرصت نہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو سب طے ہے مگر حال فارغ نہیں ہے، حال۔ اچھا میں حال، شادی حال کی طرف ذہن نہیں گیا، حال سے مراد حالت یعنی مالی حالات۔ میں نے کہا آپ کا حال تو اچھا ہے، آپ تو صاحب ثروت ہیں، حال آپ کہتے نہیں شادی حال۔ میں نے کہا اتنا بے حال ہونے کی کیا ضرورت، اتنا بے حال ہونے کی؟ معاملات میں سب سے سستا نکاح ہے، سب سے اتنا سستا ہے کہ ہر ایک کر سکتا ہے، آسانی سے کر سکتا ہے، مگر ہم نے مشکل بنا دیا۔ اچھا ایک بندش کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ رشتے آ رہے ہیں مگر پھر عین وقت پہ پتہ ہی نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، کوئی بندش ہے۔ ایک بندش کا پتہ میں دیتا ہوں، اس طرح کی بندش ہے وہ تو ہم نے خود باندھی ہوئی ہے، وہ کھول دیں گے، وہ گرا ہم نے باندھی ہے۔ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا، میرے ساتھ فرمائیے، اونٹ گم ہو گیا۔ روضۃ الادب میں مفید الطالبین میں بھی یہ قصہ ہے۔ اونٹ گم ہو گیا تو وہ تلاش تو کرتا رہا مگر نہیں ملا تو غصے میں آیا۔ اس طرح کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ غصے میں جذبات میں آدمی بات کرے، غلط بات ہے۔ وہ غصے میں اس نے کہا میں تلاش کر کر کے تھک گیا ہوں، اگر اب ملا تو 1 روپے میں بیچوں گا۔ 1 روپے میں، غصے میں زبان سے ادا کیا۔ اب اونٹ مل گیا تو اب پچھتانے لگ گیا کہ یہ کیا کیا میں نے، 1 روپے کا تو نہیں ہے، یہ غلطی کی، لیکن اپنی بات کو پورا بھی کرنا ہے۔ اچھا جس نے مشورہ دیا غلط دیا اس نے، ہمیں ہر ایک کو نبض دکھاتے ہیں، جو بیٹھا ہو اس کو نبض نہیں، ماہر حاذق طبیب معالج دکتور کو دکھاتے ہیں، اس شعبے کے متخصص کو دکھاتے ہیں، مگر دین کا مسئلہ ہر ایک سے پوچھتے ہیں، جو نظر آیا اس سے مسئلہ پوچھ۔ غلط کیا اس نے، غلط پوچھا، غلط بتایا، اس پہ آپ نے انا للہ پڑھنا۔ ایک آدمی سے مشورہ کیا، دیکھا کہ یہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے پاس بیٹھ گیا، مسئلہ بتائیے، میں غصے میں کہہ بیٹھا ہوں، قسم اٹھا گیا 1 روپے کا بیچوں گا، وہ تو مل گیا ہے، اب میں نے اپنی قسم بھی پوری کرنی ہے مگر بیچنے کو جی بھی نہیں چاہتا، کیا کروں؟ اس نے کہا ایسا کرو آپ اس کو منڈی میں لے جاؤ، اس کے گلے میں رسی تو ڈلی ہوئی ہے نا، دوسرے کنارے پہ بلی کو باندھو۔ اچھا اس میں ہنسنا نہیں ہے، چونکہ اس میں ہنسنے سے ایک جو معاملہ ہے اس کی تضحیک استہزاء ہوتا ہے، انا للہ پڑھنا ہے، چہرہ بھی سنجیدہ رکھنا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا اس کے گلے میں بلی باندھو، لے جاؤ، اعلان کرو اونٹ 1 روپے میں، اونٹ 1 روپے میں فروخت کرتا ہوں، اونٹ 1 روپے میں، تمہاری بات بھی پوری ہو جائے، لوگ آئیں گے 1 روپے کا اونٹ، تو پھر آپ کہنا کہ اونٹ تو 1 روپے کا ہے مگر بلی 50,000 کی ہے، بلی بیچنا میں نے دونوں کو اکٹھا ہے، میری مجبوری ہے، بس آپ کی مرضی ہے، لینا ہے آپ لے نہ لیں، مگر میری مجبوری ہے، اونٹ 1 روپے کا، بلی 50,000 کی ہے، بیچنا دونوں ہے۔ جب یہ کہا کہ اونٹ 1 روپے کا ہے، گاہک آنے لگ گئے، سارے جمع ہو گئے، ہر ایک کی تمنا کہ یہ رشتہ میں لے لوں، لیکن پتہ چلا کہ بلی بھی ساتھ خریدنی ہے، تو پھر رشتے واپس ہو گئے۔ بتائیے، رشتہ آسان ہے، نکاح آسان ہے، مگر ہم نے جو مطالبات کی بہت بڑی لمبی فہرست جو بلی باندھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کہ دیو دیو کہتے ہیں پنجابی میں، زمین بھی دیو، مکان بھی دیو۔ میں نے کہا ایک دیو آتا تھا گھر میں، پورا گھر پریشان ہوتا تھا، ہمارے پاس تعویذ کے لیے آتے، گھر میں دیو ہے، جن ہے، بھوت ہے، سہب ہے، تو بتائیے ایک دیو گھر میں تو سارا گھر پریشان۔ میں نے کہا اتنے دیو آپ خود ہی بگواتے ہیں کہ اے وی دیو، تو پھر سکون ہوگا، بے سکونی ہوگی۔ میں نے کہا یہ باپ اپنے دل کا ٹکڑا آپ کو دے رہا ہے، اپنی بیٹی آپ کو دے رہا ہے، اور کیا دیتا ہے یہ بوڑھا باپ؟ آپ کہتے نہیں اے وی دیو، تی وی دیو تے نال میرا گھر سجا کے بھی دیو، میرا کمرہ سجا کے بھی دیو، نال کار بھی دیو۔ نہیں سمجھے بات؟ میرا خیال ہے یہ بلی تو نہیں باندھی ہوئی، یہ باندھی ہوئی ہے۔ بس یہ جو بندش ہے، رشتہ آیا مگر دیکھا کہ مطالبات اتنے ہیں تو واپس ہو گیا، یہ بندش ہم نے خود کی ہوئی ہے۔
یہ جادو کی بندش نہیں ہے، یہ ہم نے خود بندش کی ہے۔ ہم گرہ کھول دیں آسانی ہوگی، آسانی سے بیٹیاں خوش خوش اپنے گھروں کو روانہ ہوں گی۔ پاکیزہ رشتے اللہ سب کو عطا فرمائے، اس بندش کو سب نے کھولنا انشاءاللہ۔ بڑا آسان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ ولیمہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ، حضرت سیدہ میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ یہ کون ہستی ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سگی خالہ جان، سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی خالہ جان سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نکاح ہوا مقام صرف میں، اور ایک دفعہ سفر میں وہی انتقال۔ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرماتے ہیں تو 9 ازواج مطہرات بقیع شریف میں، حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلیٰ میں ہیں، اور یہ ہستی صرف میں جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں تنعیم سے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد حرم شریف سے باہر، اور آپ کا رخ مدینہ منورہ کی طرف ہوتا ہے تو تھوڑا سا آگے جا کے نواریہ جو نقطہ تفتیش ہے اس سے ذرا پہلے ایک ہی سفید چار دیواری